فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين آمنت بالله صدق سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے دل چاہتا وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی در میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا
شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے سب سے پہلے جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. الحمد لله الذي أعز من أطاع وأذل من عصى ورفع أقواما بالقرآن وخفض به آخرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذاں اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے لوگو. اذاں اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے لوگو. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. سامعین محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں:
سب سے پہلا حق سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ تو جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے سلام کا جواب دینا۔ شروع کے اندر میں نے آپ حضرات سے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن کچھ ساتھیوں کی آواز آئی، باقی ساتھی خاموش رہے۔ پھر سے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ بڑی خوشی کا موقع ہے، بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی عظمتوں والا، بہت ہی بلندیوں والا آج موقع ہے۔ آج الحمدللہ ہماری اس جامع مسجد رضیہ خادم کے اندر تراویح کی نماز کے اندر قرآن کریم مکمل ہوا۔ جو ہمارے بھائی اور اس جامعہ کے مدرس اور امام محترم جناب حافظ تصدق حسین صاحب کو اللہ رب العزت نے مکمل سنانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ دین کے تمام شعبوں میں سب سے مشکل شعبہ قرآن کریم سنانا ہے۔ توجہ ہے؟ دین کے تمام شعبوں میں سب سے مشکل شعبہ قرآن کریم سنانا ہے۔ میں خود ایک طالب علم ہوں، الحمدللہ میں اپنی ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اکثر کہا کرتا ہوں کہ تعلیم حاصل کرنا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، تصنیف کرنا آسان ہے، مصنف بننا آسان ہے، کتاب لکھنا آسان ہے، لیکن اللہ رب العزت کا قرآن سنانا بہت مشکل کام ہے۔ وہ کیسے مشکل ہے؟ یہ سنانے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنی مشکلات کے ساتھ قرآن مجید کو سنا رہا ہوتا ہے۔ آج اس کائنات کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کسی عام انسان کا کوئی کلام پڑھتا ہے، کوئی اشعار پڑھتا ہے، کوئی نظم پڑھتا ہے، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اس کے انداز کو اپنانا، اس کے چناؤ کو اپنانا، اس کے لفظوں کو کاپی کرنا، اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات کے کلام کو سنانا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر یہ قرآن پہاڑ کے اوپر اترتا تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اس لیے قرآن مجید سنانا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ سنانے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کس جگہ پہ رکوع کرنا ہے، کس جگہ پہ رکعت کو مکمل کرنا ہے، اور کس جگہ سے دوبارہ اس نے شروع کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں پر توجہ صرف سنانے والے کی ہوتی ہے۔ سننے والے پیچھے عموماً صرف ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی توجہ صرف ساتھ پڑھنے پہ ہوتی ہے، اور کبھی پانی پی کر آئے، کبھی چکر لگا کر آئے، کبھی بیٹھ گئے، کبھی لیٹ گئے، اور کبھی بات چیت کر لی۔ تو جو سنانے والا ہوتا ہے ان کی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کی توجہ صرف اپنے قرآن مجید کو سنانے پر ہوتی ہے، اور سننے والے ان کی توجہ پانی پینے پر، چکر لگانے پر، بیٹھنے پر، کہ اب امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو پیچھے بھاگ کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے، ان کی توجہ ان کاموں میں ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید سنانا بہت مشکل کام ہے۔ قرآن مجید کے اندر غلطی آ جانا کوئی بڑی عیب کی بات نہیں ہے،
وہ اس لیے کیونکہ غلطی انسان سے ہوتی ہے اور انسان بشر ہے، تو بشر سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب بشر سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کائنات کے اندر سب سے پہلے جو انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فناسی آدم، فناسی آدم، کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز مختصر ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ توجہ کیجئے گا، کیا نماز مختصر ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قُلْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، کچھ نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ کہ کچھ نہیں ہوا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پھر ارشاد فرمایا، وَبَعْضُ ذَلِكَ قَدْ كَانَ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے سوال کیا، ان سے پوچھا، کیا صحابہ ذرا بتلاؤ، کیا میں بھول چکا ہوں؟ کیا میں نے نماز کو مختصر کر دیا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے پوچھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، اعلان کیا کہ اے صحابہ، اس پوری کائنات کے اندر سب سے پہلے جو انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان سے بھی بھول ہو گئی، اور اس نبوت کے سلسلے میں سب سے آخری نبی میں ہوں، مجھ سے بھی بھول ہو گئی۔ جس طرح آپ لوگوں سے بھول ہو سکتی ہے، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں۔ آپ سے بھول ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی بھول ہو سکتی ہے۔ جب مجھ سے بھول ہو جائے تو مجھے یاد دہانی کروا دیا کرے۔ تو اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ پوری کائنات کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو سکتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول گئے، تو آج کے قاری اور امام مسجد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آج کے قاری اور امام مسجد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر غلطی آ جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو غلط پڑھنا عیب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرعون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ اگر کہہ دیں گے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ تو اس کا ترجمہ الٹ بن جائے گا، کیا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی نافرمانی کی۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر غلطی آنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو غلط پڑھنا عیب کی بات۔ آج اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو موقع دیا، ہمیں زندگی عطا کی، ہمیں مال دیا، جان دی، وقت دیا۔ اس کائنات کے اندر، اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے زبور کو اتارا، انجیل کو اتارا، تورات کو اتارا۔ جب تورات اس کائنات کے اندر آئی تو کتاب کی شکل میں آئی، زبور آئی وہ بھی کتاب کی شکل میں آئی، انجیل آئی وہ بھی کتاب کی شکل میں آئی۔ جب اس کائنات کے اندر کتاب کی شکل میں آئی تو اس کائنات کے اندر آنے کے بعد وہ بکھر گئی، اور قرآن مجید فرقان حمید بہت ایسی کتاب ہے جو اس کائنات کے اندر بکھر کر آئی، اور بکھر کے آنے کے بعد ایک کتاب کی شکل میں بنی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کی حفاظت کرنے والا میں خود ہوں۔ دنیا کے اندر میں نے شروع میں کہا کہ مصنف بننا آسان ہے، کتاب لکھنا آسان ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے
تو بہت اعلیٰ انداز میں لکھنے کے باوجود آخری صفحے کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ اگر پوری کتاب کے اندر کوئی غلطی آ جائے، کوئی خطائی ہو جائے، تو آخر پہ اپنا رابطہ نمبر دے دیتا ہے کہ اس رابطے کے اوپر، اس موبائل نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اور ہمیں اطلاع دیں کہ اس کے اندر فلاں جگہ پر فلاں غلطی ہے، تاکہ ہم اس کو درست کر لیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا تو اللہ رب العزت نے پہلے پارے کے اندر ارشاد فرما دیا، درمیان میں جا کر نہیں، آخر پہ نہیں، بلکہ شروع میں ارشاد فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ یہ 3 حروف ہیں۔ ان 3 حروف پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں۔ اگر ان حروفوں کو چھانٹا جائے تو الف کے اندر بھی 3 حروف ہیں، الف لام فا۔ لام کے اندر بھی 3 حروف ہیں، لام الف لام۔ میم کے اندر بھی 3 حروف ہیں، میم یا میم۔ تو اس طرح 90 نیکیاں بن جائیں۔ اگر اسی طرح اسی حرف کو چھانٹتے جائیں تو انسان کی نیکیاں ختم نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم سے پہلی قومیں تھیں، جو ہم سے پہلی امتیں تھیں، ان کی عمریں تو 9.5 سال تھی، ہزاروں سال تھی، اور آج اس امت کی عمر 60 برس ہے، 60 سال ہے۔ اس امت کا اور اس امت کا کیا مقابلہ؟ تو اللہ رب العزت نے اس لفظ کے اندر بتا دیا کہ آپ کا اور ان کا کیا مقابلہ ہے، کہ ان کو اتنے سال محنت کرنے باوجود بھی وہ چیزیں حاصل نہیں ہوئیں جو آپ کو الف لام میم پڑھنے پر حاصل ہو جائیں۔ تو یہ ختم قرآن کا موقع بہت ہی برکتوں والا موقع ہے۔ آج اللہ رب العزت نے جو ہمیں موقع عطا فرمایا، یہ بہت ہی برکتوں والا، عظمتوں والا موقع ہے۔ اس موقع کے اوپر ہزاروں نے، سینکڑوں فرشتے اس مجلس میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پر اس مجلس میں آتے ہیں، اترتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے گا اور سکھائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا ہے، تو لوگوں سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قرآن والا بہتر ہے، سکھانے والا ہو یا سیکھنے والا ہو۔ ایک واقعہ یاد آیا اس موقع پہ۔ جہانگیر بادشاہ تھا، اپنے والد کے پاس گئے، شاہ جہان کے پاس جا کر کہنے لگے اے والد محترم، آج آپ کے پوتوں نے یعنی میرے بیٹوں نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو شاہ جہان نے جواب دیا کہ آپ کے بیٹوں نے حفظ کیا ہے۔ کیا کہا؟ اس لفظ پہ توجہ کیجیے کہ آپ کے بیٹوں نے حفظ کیا ہے، میرے بیٹے نے حفظ نہیں کیا۔ قیامت کے دن تاج تجھے پہنایا جائے گا، مجھے تاج نہیں پہنایا جائے گا۔ مبارک تجھے ہو، مجھے مبارک نہ ہو، مجھے مبارک تب ہوگی جب تو حفظ کر لے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اولادیں بھی دی، جان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، وقت بھی دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ جب والد مسجد کے اندر داخل ہونا تو جب بیٹے کو مصلی پہ کھڑا قرآن پڑھتا ہوا دیکھے تو دل کو خوشی ملتی ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جب والد مسجد میں داخل ہو، بیٹے کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دیکھے
جو دل کو خوشی ملتی ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب والد مسجد کے اندر داخل ہو، بیٹے کو اللہ کی عبادت کرتا ہوا دیکھے، جو دل کو خوشی ملتی ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہ کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ والد گھر آیا، والد کو پیغام ملا کہ آج تیرے بیٹے نے فلاں جگہ پہ فلاں کام کیا، آج تیرے بیٹے نے فلاں جگہ پر فلاں کام کیا۔ وہ والد کے لیے ذلت بن جاتا ہے، والد کے لیے عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اولادیں دی ہیں۔ آج جن بچوں نے یہاں پہ حافظ قرآن مکمل کیا ہے، قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے، کیا ان کے والدین کو خوشی نہیں ہوگی؟ کیا ان کے گھروں کے اندر آج خوشیوں کا موقع نہیں منایا جا رہا ہوگا؟ کس وجہ سے؟ قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ آج آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں، کس کے لیے؟ رزق کمانے کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ایک پرندے کا اللہ رب العزت کے اوپر توکل بن جاتا ہے، اللہ پہ یقین بن جاتا ہے، ہمارا بھی اسی طرح اللہ رب العزت کے اوپر یقین بن جائے، ہمارا بھی اللہ کے اوپر اسی طرح ایمان پختہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ پرندے کے پاس جائیداد نہیں ہے، پرندے کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے نا تو خالی پیٹ نکلتا ہے، اور جب شام کو گھونسلے کے اندر واپس آتا ہے تو پیٹ بھر کر آتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر آتا ہے۔ ہم کہیں کہ بھائی وہ کہاں سے لے کے آتا ہے؟ اس کا یقین، اس کا ایمان اس کے اللہ پر ہے۔ ہمارا یقین، ہمارا ایمان ہماری جائیداد پراپتی پر ہے۔ یہ جائیداد، یہ پراپتی کسی کام نہیں آئے گا۔ ذرا یہ سوچیں کہ جو اللہ رب العزت ایک پرندے کو بھوکا نہیں سلا سکتے، ایک بچھو، سانپ، جانور کو جس کو عقل نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی، اللہ اس کو بھوکا نہیں سلا سکتا، تو اللہ اپنے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بچے کو بھوکا کیسے سلائے گا؟ اللہ قرآن مجید کو پڑھنے والے بچوں کو بھوکا کیسے سلائے گا؟ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کو بھوکا کیسے سلائے گا؟ تو بس آخر پہ یہی التجا ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں موقع بھی دیا ہے، اولادیں بھی دی ہیں، وقت بھی دیا ہے۔ جب وقت گزر جائے گا اس کے بعد صرف اور صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ آج جب یہاں سے اٹھیں تو اللہ سے دعا کر کے اٹھیں، اللہ ہم اپنی ساری اولاد کا تجھ سے وعدہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک ایک بچے کا ضرور تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں؟ آواز نہیں آئی۔ تو جب ہمارے گھر کے اندر حافظ قرآن پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حامدا للہ تعالی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم نور قلبی وزد قوت سمعی وبصری وحفظی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما